السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بھائی، اور آج ہم آپ کو پیش کریں گے اپنی تیسری قسط شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے چین میں ہونے والی 2025 کی جو ایس سی او کانفرنس تھی اس کے اعلامیے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ ایس سی او کا گورننس ماڈل کیا ہے، اور یہ گورننس ماڈل جو ایس سی او پیش کر رہا ہے یہ کس حد تک امریکی یا یورپی ماڈل سے مختلف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دنیا اور خصوصاً گلوبل ساؤتھ کے لیے کون سا ماڈل بہتر رہے گا؟ کیا ایس سی او ماڈل بہتر رہے گا یا گلوبل نارتھ کا، یعنی کہ امریکہ اور یورپ کا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ گورننس ماڈل کیا ہے۔ گورننس ماڈل سے مراد وہ اصول، طریقہ کار اور ادارہ جاتی فریم ورک ہے جس کے ذریعے ممالک اپنے باہمی تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ اس میں شامل ہے فیصلہ سازی کا طریقہ کار، پھر مالیاتی و تجارتی نظام، طاقت کی تقسیم، عالمی اداروں سے تعلقات۔ مثلا یہ چار جو ہم نے آپ کے ساتھ میں ذکر کیے جو حصے ہیں، تو یہ گورننس ماڈل کے مین چار حصے ہیں۔ ایس سی او کا گورننس ماڈل اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے لیے ہم انہی چار پیرامیٹرز کے اوپر بات کریں گے۔ تو ایس سی او کا جو ماڈل ہے وہ بنیادی طور پر ملٹی لیٹرل کوآپریشن ایکوالٹی ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے کثیر الجہتی تعاون، یعنی کہ اس میں کسی ایک کی ڈومیننس نہیں ہے۔ یہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن ایکوالٹی ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو ایک جیسا ہی سمجھا جائے گا، تمام لوگوں کو ایک ہی جیسی طاقت دی جائے گی اور تمام لوگوں کو ایک ہی جیسا اثر و رسوخ دیا جائے گا۔ اس کے چند نمایاں پہلو ہیں۔ نمبر ایک، مشترکہ فیصلہ سازی۔ جو ایس سی او کا ماڈل ہے اس میں جو سب سے پہلی بات کی، یہ بہت آپ اس پہ غور کیجیے گا جب ہم دوسرے ماڈل کی بات کریں گے۔ اس ماڈل میں ذکر کیا گیا کہ مشترکہ فیصلہ سازی ہوگی۔ ایس سی او میں فیصلے اتفاقیہ رائے سے ہوں گے، یعنی کہ کانسنسس سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک ویٹو پاور نہیں رکھتا۔ پھر دوسرا اس کا پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا ہے اس گورننس ماڈل کا کہ غیر مداخلت کا، یعنی کہ عدم مداخلت کا اصول ہے۔ ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ بہت اچھا اصول ہے۔ تیسرا یہ کہ سیکورٹی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف تعاون کیا جائے گا آپس میں۔ مشترکہ فوجی مشقیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ آپس میں تمام ممالک کریں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ معاشی اور تجارتی تعاون آپس میں کیا جائے گا۔ مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ مزید گروتھ بڑھاوا دیا جائے گا۔ پانچواں یہ کہ ثقافتی اور تعلیمی روابط، یعنی کہ طلباء کے تبادلے ہو گئے، میڈیا کا تعاون ہو گیا، سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی، ایک دوسرے ملک میں آنے جانے کی میں سہولتوں کے حوالے سے اس میں بہتری لائی جائے گی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں امریکن اور یورپین جو ان کا مشترکہ ایک ماڈل ہے، گورننس کا ماڈل ہے۔ امریکہ کا جو عالمی گورننس ماڈل ہے اس میں بنیادی طور پر لبرلزم کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ مثلا کہا تو یہ لبرلزم جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے آج تک اس میں کوئی لبرل چیز نظر کوئی نہیں آئی ہے۔ جیسے ابھی ہم آگے اس کے جو مختلف پیرامیٹرز اس کو ڈسکس کریں گے، آپ بھی جانیں گے کہ اس کا نام تو لبرلزم کے اوپر ہی ہے، لیکن لبرلزم ہے کہاں؟ انٹرنیشنل اپنا دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو تشکیل دیا گیا، اس سسٹم کو، اور اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ عالمی اداروں پر اثر و رسوخ۔ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے کچھ ادارے بنا دیے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی کہ WTO، یو این او بھی انہوں نے اسی حوالے سے بنایا تھا۔ پھر یہ تمام جو ادارے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان تمام کے اوپر جو بالادستی ہے، جو اثر ہے، وہ کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے یا یورپ کا ہے۔ پھر ڈالر کی عالمی بالادستی،
پھر ان تمام جو ٹولز جن کا بھی میں نے ذکر کیا، دھونس اور دھمکیوں سے بالادستی قائم رکھنا۔ کہاں ہم نے اس سے پہلے بات کیا کہ سب کی جو آپس میں ہے گورننس ماڈل جو ایس سی او کا تھا، اس میں تھا کہ مشترکہ فیصلہ سازی، غیر مداخلت یعنی کہ عدم مداخلت کا اصول، سیکیورٹی پر زور، اور پھر اسی طرح معاشی اور تجارتی تعاون، ثقافتی اور تعلیمی روابط۔ مطلب یہاں دیکھیں جو ہم نے بات کی کہ دھونس، دھمکیوں، پابندیوں، مطلب اسی چیزوں سے یہ سارا کام چلایا جائے گا۔ پھر امریکن سسٹم میں کیا کہ ویلیو بیسڈ ڈپلومیسی ہے۔ بظاہر جمہوریت، انسانی حقوق اور فری مارکیٹ کا فروغ ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی قدر ہمیں اصل میں نظر نہیں آتی۔ جیسے آج کل ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، جس پہ دل کرتا ہے جتنا مرضی لگا رہے ہیں وہ ٹیرف، تو کہاں گئی آپ کی جمہوریت، کہاں گیا آپ کے انسانی حقوق، اور کہاں گئی آپ کی فری مارکیٹ؟ دنیا میں کہیں بھی مارشل لا لگے، امریکہ بہادر سب سے پہلے اس کو جا کے قبول کر لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں۔ بہرحال اتحادی نظام یا بلاک سسٹم یہ کیا کرتے ہیں؟ مل کے حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں سب نے مل کے حملہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں سب نے مل کے حملہ کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ابھی حالیہ تاریخ میں آپ کے سامنے ہے، اسرائیل نے جارحیت کی، ظلم کیا، بربریت کی، امریکہ اور یورپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عوام نے، حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کھل کے تمام حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اتحادی نظام ہے، جیسے نیٹو، جیسے ایشیا میں کوڈ ہو گیا، جیسے آکس والا ہو گیا۔ مطلب یہ مختلف قسم کے انہوں نے سسٹم بنائے ہیں، بلاکس بنائے ہیں، جن کے اوپر یہ اپنی ساری جو طاقت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں ان سے۔ پھر تیسری بات ہے ویٹو پاور کا، چوتھی بات ہے ویٹو پاور کا اختیار۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، فرانس نے کرنا ہے اور برطانیہ نے کرنا ہے۔ جو دو دیگر ویٹو پاورز ہیں وہ ایک چائنا ہے اور دوسرا روس ہے۔ ان دونوں سسٹمز میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کافی ساری الگ الگ ہیں۔ ایک جیسی چیزیں یہ ہیں کہ دونوں ماڈل سیکورٹی اور اکنامک تعاون کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، اور دونوں ماڈل یہ سمجھتے ہیں کہ علاقائی استحکام کو بہتر ہونا چاہیے۔ جبکہ اختلافات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکی ماڈل جو ہے یہ ایک پاور سینٹرڈ نظام ہے جس میں امریکہ قیادت کرتا ہے، جبکہ ایس سی او ماڈل میں یہ کولیکٹیو لیڈرشپ ہے، یعنی سب کو برابر کی حیثیت دی جاتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ پھر امریکی ماڈل جو ہے اس میں اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا تو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ دوسری ایس سی او ماڈل میں عدم مداخلت کا اصول کار فرما ہے۔ پھر امریکی ڈالر جو ہے اپنا جو سسٹم ہے، ماڈل ہے، وہ ڈالر پر مبنی ہے، تمام جو اقتصادیات ہیں وہ ڈالر پر مبنی ہے، جبکہ ایس سی او ماڈل جو ہے وہ مقامی کرنسیوں کے اوپر زور دیتا ہے، جبکہ مقامی کرنسیوں کے بعد جو اگلی سٹیج ہے یہ ایک نئی اپنی کرنسی کے اوپر زور دیتا ہے۔ اگر ہم ایس سی او بینک اور کرنسی کی بات کریں تو اس کانفرنس میں جو 2025 میں ہوئی، ایس سی او بینک کے قیام کی بات بھی ہوئی۔ یہ بینک ممکنہ طور پر بیجنگ یا ماسکو میں قائم ہوگا، زیادہ چانس ویسے مجھے بیجنگ میں لگتے ہیں۔ اس کا مقصد رکن ممالک کے ترقیاتی منصوبوں کو فائنینس کرنا ہے۔ امکان ہے کہ یہ بینک ڈالر کی بجائے یوان، روبل اور مقامی کرنسیوں میں لین دین کرے گا۔ اگر تو یہ بینک کامیاب ہو گیا تو یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا حقیقی متبادل بن سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے نیٹو کے لیے، یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ کیا ایس سی او سوئفٹ سسٹم کو چیلنج کرے گا؟ دیکھیں، سوئفٹ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی مالیاتی میسجنگ سسٹم ہے جو فی الحال ڈالر پر ہی مبنی ہے۔ چین نے سپس بنایا ہے، CIPS یعنی کہ کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم، یہ چین نے بنایا ہے۔ روس نے PFS متعارف کروایا ہے۔ ایس سی او اب ان دونوں کو جوڑ کر ایک متبادل
مالیاتی راہداری نظام جو ہے وہ بنا سکتا ہے، جو کہ مغربی مالیاتی غلبے کو چیلنج کرے گا، اور یہ ہونا ہے، یہ جلد ہو دیر سے ہو، لیکن بات بیرل ادھر کو جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ کون سا ماڈل زیادہ بہتر ہے، امریکن ماڈل یا ایس سی او ماڈل، یہ سوال بہت ہے۔ دیکھیں، امریکی ماڈل نے دنیا کو کسی حد تک ترقی تو دی ہے، مگر اس ترقی کے پیچھے جنگیں چھپی ہوئی ہیں، پابندیاں ہیں، اور قرضوں کا تومار ہے۔ ایک بہت بڑا بوجھ ہے قرضوں کا جو پوری دنیا پہ لاد دیا گیا، جبکہ ایس سی او ماڈل فی الحال اس وقت تک، ابھی کیونکہ عملی طور پہ یہ سامنے تو نہیں آیا، ابھی انہوں نے ماڈل ذکر کیا ہے، چائنا کسی حد تک ہمیں اپنے طور پر اس ماڈل کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ ایک حوصلے کی بات بھی ہے۔ تو ایسی ماڈل تاحال مداخلت نہ کرنے کے اصول پر قائم ہے، جو ترقی پذیر دنیا کے لیے بہت زیادہ کشش کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 193 میں سے 143 یعنی کہ 143 ملک، 143 کنٹریز جو ہے وہ یا تو جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یا جڑنے والے ہیں۔ لیکن ایس سی او پر تنقید یہ ہوتی ہے کہ اس میں شفافیت بہت کم ہے اور جمہوری اقدار پر بات نہیں کرتے۔ بہرحال جمہوری اقدار کی ہم کیا بات کریں، امریکہ صاحب جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات بھی جمہوری نہیں ہے ان کے اندر۔ اگر ایک طرف امریکہ جمہوری اقدار کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف ایس سی او کی غیر مداخلت اور برابری کی جو پرکشش، آپ یہ سمجھیں کہ خصوصیات ہیں، تو اپنی اپنی طرف دونوں تو کھینچتی ہیں، لیکن یہ جو غیر مداخلت یعنی عدم مداخلت اور برابری کا اصول جو ہے، یہ ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لے گا، خصوصاً ان ممالک کو جہاں پہ ریسزم نہیں ہے، جہاں پہ کسی ایک جو نسل ہے وہ دوسری نسل کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یورپ کے بہت سارے ممالک جن کو اپنے گورے رنگ پر بہت فخر ہے، جن کو جو بہت زیادہ ریسسٹ ہے، جو اسی طرح یہ انڈیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت مشکل سے ادھر آئے گا، کیونکہ آج کل جو برہمنوں کی وہاں پہ حکومت چل رہی ہے تو وہ تو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اوپر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل، وہ بھی اپنے آپ کو اکل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا تو بیوقوف ہے۔ تو یہ جو ملک ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ادھر ملیں گے۔ ہاں، باقی تمام ملک جو ہیں وہ ایس سی او کے اور چائنا کے ساتھ انشاءاللہ مل جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے۔ انسانیت کے لیے بہتر تو ماڈل وہی ہوگا جو انسانیت کے لیے بہتر۔ مجھے ذاتی طور پہ ایس سی او ماڈل جو ہے وہ بہت بہتر لگ رہا ہے۔ آپ کو کون سا بہتر لگ رہا ہے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی قسط یہاں پہ ختم ہوتی ہے، چوتھی قسط میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا شام 6:30 بجے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہاں، ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں، ریکویسٹ ہے آپ سے سبسکرپشن کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔